جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ایک نئے موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم سفر نامے کے فن، اس کی تعریف، اس کی مختلف اقسام، اس کی تکنیک پر بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں۔ دوستو، سفر عربی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب مسافت طے کرنا ہے۔ مختلف لغات میں سفر کے جو معانی درج ہیں ان کے مطابق سفر مسافرت، شہر سے باہر جانا، کوچ کرنا، روانگی، مسلسل جد و جہد، مطلوب کی طلب کا مسلسل شوق وغیرہ جو ہے وہ سفر کے معانی کے طور پر مشتمل ہیں۔ سفر وسیلہ ظفر ہے، زندگی کا استعارہ ہے، زندگی کے نشیب و فراز کا تجربہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سفر کے باعث انسان کی فکر و نظر میں وسعت اور بلند حوصلگی پیدا ہوتی ہے۔ سفر مذہبی اور معاشی ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم سفر نامے کے لغوی معنی اور مفہوم کی بات کریں تو مختلف لغات کے مطابق سفر نامے کے مختلف معنی جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ مثلاً روزنامچہ یا ڈائری یا بیاض، جس میں سفر کے مشاہدات، حالات تاریخ وار درج کیے جاتے ہیں، سفر نامہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سفر کے حالات و واقعات اور مشاہدات پر مشتمل کتاب بھی سفر نامہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح سفر کے حالات اور سرگزشت لکھنا بھی سفر نامہ کہلاتا ہے۔ ڈاکٹر انور سدید اردو ادب میں سفر نامہ نامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، سماعت کیجیے گا۔ سفر نامہ سفر کے تاثرات، حالات اور کوائف پر مشتمل ہوتا ہے۔ فنی طور پر سفر نامہ وہ بیانیہ ہے جو نہ سفر نامہ نگار سفر کے دوران یا اختتام سفر پر اپنے مشاہدات، کیفیات اور اکثر اوقات قلبی واردات سے مرتب کرتا ہے۔ اس صنف ادب کا تمام تر مواد موجود منظر کے گرد و پیش میں بکھرا ہوتا ہے، لیکن واضح رہے کہ سفر نامہ نگار صرف خارجی ماحول ہی کا مشاہدہ نہیں کرتا، بلکہ اپنے بیانیہ کو مدلل اور ہمہ جہت بنانے کے لیے بہت سی دوسری جزیات کو بھی سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ دوستو، اسی طرح ڈاکٹر خالد محمود اپنی کتاب اردو سفر ناموں کا تنقیدی مطالعہ میں لکھتے ہیں، سفر نامہ نگار دوران سفر یا سفر سے واپسی پر اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات و احساسات کو ترتیب دے کر جو تحریر رقم کرتا ہے وہ سفر نامہ ہے۔ جبکہ ڈاکٹر مرزا حامد بیگ کا خیال یہ ہے کہ سفر نامہ وہ واحد نثری صنف ہے جس کی حتمی تکنیک اور تعریف کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا، کیونکہ سفر نامہ کبھی خطوط کی تکنیک میں لکھے جاتے ہیں، کبھی روزنامچوں کی شکل میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے فن اور تکنیک کی بات کریں تو غیر افسانوی ادب سے تعلق رکھنے والی یہ صنف ہے اور یہ بیانیہ انداز میں لکھی جاتی ہے۔ مرکزی کردار خود سفر نامہ نگار ہوتا ہے، اس کے لیے سفر شرط ہے، چاہے سفر کا کوئی بھی مقصد ہو۔ سفر نامہ کسی خاص تکنیک اور اصول کا پابند نہیں ہوتا۔ ایک تخلیق کار جب سفر کرتا ہے اور سفر کے احوال کو ادبی انداز میں بیان کرتا ہے، وہ اس احوال میں اپنی تخلیقی صلاحیت کے بلبوتے پر اور قوت مشاہدہ اور حس لطافت سے کام لے کر اپنے خارجی و داخلی جذبات کو بیان کرتا ہے۔ چشمدید واقعات اور احساسات کو اس طور سے پیش کرتا ہے کہ مصنف کے جذبات و احساسات سے قاری کو بھی آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ قاری خود کو شریک سفر محسوس کرتا ہے۔ ادبیت، جاذبیت اور دلکشی کے باعث قاری کو مسرت اور فرحت کا احساس ہوتا ہے۔ سفر نامہ نگار کا انداز تحریر سادہ اور شگفتہ ضرور ہونا چاہیے، مگر اتنا پھیکا، ہلکا اور غیر دلچسپ نہ ہو کہ انسانی ذہن کے لیے بوجھ بن جائے۔ سفر نامہ نگار صرف طنز و مزاح اور ہنسی مذاق کے سہارے ہی سفر نامہ تحریر نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ثقیل اور بھاری بھرکم الفاظ سے گریز بھی لازمی ہے۔ سفر نامہ نگار اپنی مرضی کا اسلوب تو اختیار کر سکتا ہے، مگر سفر نامے کو سفر نامہ رہنے دینا بھی ایک بہت ضروری شے ہے کہ کہیں وہ سفر نامے سے زیادہ داستان، ناول، افسانہ نہ بن جائے۔ خواہ مخواہ کی بلا ضرورت مبالغہ آرائی، پر اسرار فضا اور رنگین بیانی سے گریز کرنا بھی سفر نامہ نگار کے لیے ضروری ہے۔ سفر نامہ
اپنے منظر اور موضوع کے اعتبار سے اسلوب اور زبان جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ کہیں سادہ، سہل، سلیس اور شگفتگی ہوتی ہے، تو کہیں رمز و ایمائیت اور طنز و مزاح بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ اپنے اسلوب کی انفرادیت کو ضرور برقرار رکھتا ہے اور تحریر کو غیر ضروری طوالت اور ابہام اور پیچیدگی سے بچاتا ہے۔ سفرنامہ نگار قوت مشاہدہ کے ساتھ قلبی تاثرات کے اظہار کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، اور اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنے قلبی تاثرات، کیفیات اور احساسات کو بیان نہیں کر سکتا تو سفر نامے کو ادبی اہمیت حاصل نہیں ہوگی۔ سفر نامہ نگار ہر قسم کے سیاسی، سماجی اور مذہبی تعصب سے آزاد ہو کر ہر منظر کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ عام طور پر سفر نامے کی 150 سالہ تاریخ میں 3 تکنیکوں کے سہارے ہی زیادہ تر سفر نامے لکھے گئے ہیں، جن میں پہلی تکنیک ہے روز نامچہ کی تکنیک، دوسری ہے خطوط کی تکنیک، اور تیسری ہے پس سفر تکنیک۔ روز نامچہ تکنیک کی اگر بات کریں تو یہ وہ تحریر ہے جس میں مصنف سفر کے حالات و واقعات کو روزانہ کی بنیاد پر ڈائری میں لکھتا ہے۔ اس میں واحد متکلم کی حیثیت سے بات کی جاتی ہے، جس کے باعث اس میں آپ بیتی کا عنصر بھی شامل ہو جاتا ہے، اور اس تکنیک میں واقعات میں تسلسل برقرار نہیں رہتا۔ خطوط کی تکنیک کی اگر ہم بات کریں تو دوران سفر کے حالات کو خطوط کی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ خطوط کی تکنیک یہی تکنیک کہلاتی ہے۔ اس تکنیک کے ذریعے سفر نامہ نگار اپنے گھر کے کسی فرد، دوست، احباب یا کسی دوسرے شخص کو خط لکھ کر سفر کے احوال سے آگاہ کرتا ہے۔ اس میں دوران سفر کے واقعات کی تفصیل ہوتی ہے۔ اس تکنیک کا تعلق ذاتی زندگی سے ہوتا ہے، اس لیے مصنف کی شخصیت کی عکاسی کے علاوہ سیاحت کے مقام کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس میں صیغہ واحد متکلم کا استعمال ہوتا ہے۔ اس تکنیک میں بھی بہت سی خامیاں ہیں، مثلاً خط جو ہے وہ ایک خاص طوالت کا حامل ہوتا ہے، اور خط جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر نہیں لکھے جا سکتے۔ واقعات کا تسلسل برقرار نہیں رہتا، تازگی نہیں ہوتی، اور بے ربطگی کا عنصر بھی اس تکنیک میں پایا جاتا ہے۔ تیسری تکنیک ہے پس سفر کی تکنیک، جو کہ سفر کے اختتام پر سفر کی یادداشتوں کی مدد سے لکھی جاتی ہے۔ سفر نامہ لکھنا ہو اس تکنیک کے ذریعے، یعنی پس سفر کی تکنیک کے ذریعے، تو سفر کے اختتام پر جو ہے اپنی یادداشتوں کے ذریعے لکھا جاتا ہے۔ مصنف دوران سفر سارے واقعات، حالات کو ذہن نشین کرتا ہے، نوٹ کر لیتا ہے۔ سفر کے اختتام پر وہ اپنے حافظے کی مدد سے اور لکھے گئے تحریری نوٹس کی مدد سے سفر نامہ لکھتا ہے۔ یہ سفر نامہ سفر کے کافی عرصے بعد تحریر کیا جا سکتا ہے، اس لیے سوچ بچار کا کافی وقت مل سکتا ہے، تخیل کی آمیزش بھی ہو سکتی ہے، اصلاح کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ مصنف کو بھرپور آزادی ہوتی ہے کہ وہ غیر اہم اور اہم باتوں کو اور واقعات کو لکھے یا ان کو حذف کر دے۔ اس میں بھی بہت سی خامیاں پائی جاتی ہے، مثلاً زمانی بعد کے باعث یادداشت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ حالات و واقعات جو ہے وہ اپنی صداقت برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس تکنیک کے استعمال سے اپنے خاص اسلوب اور تخیل کے باعث سفر نامہ نگار سفر نامے کو دلچسپ اور یادگار بھی بنا سکتا ہے۔ زیادہ تر سفر نامے جو ہیں وہ اسی تکنیک میں لکھے جاتے ہیں۔ اگر ہم سفر نامے کے لوازمات، یعنی کس چیز کی ضرورت جو ہوتی ہے وہ سفر نامہ نگار کو پڑتی ہے، اگر ہم بات کریں تو سفر نامہ نگار کو چاہیے کہ وہ منظر نگاری جو ہے اس سے کام لے، جذبات نگاری سے کام لے، جزیات نگاری سے کام لے، اور دلکش اسلوب کا استعمال کرے۔ جس منظر کو دیکھے تو اس کی جزیات بیان کرے، اپنے جذبات کا بھی اظہار کرے۔ طنز و مزاح کا عنصر بھی کہیں کہیں ہونا چاہیے، زبان و بیان کے چٹخارے بھی ہونے چاہیے، اور کہیں کہیں پہ وہ انشا پردازی کا مظاہرہ بھی کرے۔ اس کے علاوہ جس جگہ کی وہ سیر کو گیا ہوا ہے تو وہاں کے تاریخی اور جغرافیائی حالات کا بھی بیان کرے۔ اسی طرح اس علاقے کی تہذیبی، ثقافتی اور سیاسی صورتحال کی بھی وہاں پہ عکاسی کرے۔ اس کے علاوہ وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگی اور معاشرے کی بھی جو صورتحال ہے، جو لوگوں کے عادات و خصائل ہیں، اس کی بھی منظر کشی اور صورتحال کی وہ عکاسی کرے۔ اس کے علاوہ حقیقت نگاری کا عنصر سفر نامہ نگار کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ نئی تکنیک کا استعمال کرے، جدت ترازی سے کام لے،
جیسے بعض سفرنامے جو ہیں وہ فلیش بیک کی تکنیک میں لکھے گئے ہیں، بعض سفرنامہ نگاروں نے ماضی کی بازیافت کرتے ہوئے ماضی کی یادوں میں کھو گئے، اور بعض سفرناموں میں ہمیں ناسٹلجیا یعنی کہ ماضی کی یادیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے کوئی بھی سفرنامہ نگار اپنے جدت کا اظہار کرتے ہوئے، جدت ترازی سے کام لیتے ہوئے نئی تکنیک کا استعمال کر سکتا ہے۔ آخر میں ہم سفرنامے کی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ تکنیک کے لحاظ سے تو اس کی 3 اقسام ہیں: خطوط کی تکنیک، روزنامچے کی تکنیک اور پس سفر کی تکنیک۔ ڈاکٹر شہاب الدین نے اس کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے: عام سفر نامے اور مذہبی سفر نامے، جبکہ ڈاکٹر قدسیہ قریشی نے یورپ کے سفر نامے، مشرقی سفر نامے، مذہبی سفر نامے اور مقامی سفر نامے کے حوالے سے 4 اقسام میں ان کو تقسیم کیا ہے۔ جبکہ اگر ہم مجموعی طور پہ بات کریں تو تقریباً 10 اقسام میں ہم سفر نامے کو تقسیم کر سکتے ہیں، جن میں پہلا ہے تاریخی سفر نامے، مذہبی سفر نامے جو مذہبی ضرورت کے تحت لکھے گئے جیسے حج کے سفر نامے، بیرونی سفر نامے، اندرونی سفر نامے جو اپنے اندرونی ملک میں کیے گئے ہوں، منظوم سفر نامے جو کہ نظم کی شکل میں لکھے گئے ہوں، خواتین کا سفر نامے جن کی مصنفہ خواتین ہوتی ہیں، طنزیہ و مزاحیہ سفر نامے جس میں مزاح کا عنصر زیادہ ہو، علماء کرام کے سفر نامے، تراجم شدہ سفر نامے جو کسی اور زبان سے ترجمہ شدہ کیے سفر نامے ہوں، اور اس کے علاوہ روداد، کسی بھی محفل کی روداد، معلوماتی سفر نامے، خیالی یا افسانوی قسم کے سفر ناموں کو بھی ہم جو ہے وہ سفر نامے کی قسم میں شامل کر سکتے ہیں۔